بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خندق کے مارکے کے ایک سال بعد کا واقعہ ہے۔ خیبر کی طرف سے آنے والے ایک تاجر نے مدینہ میں آ کر کسی سے ذکر کیا کہ خیبر میں بنو سعد مدینہ پر حملہ کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ حضور کا یہ اصول تھا کہ دشمن تمہارے خلاف تیاری کر رہا ہو تو اسے تیاری کی حالت میں اس کے گھر جا پکڑو، اپنے گھر بیٹھے اس کا انتظار نہ کرتے رہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو سعد پر حملے کے لیے بھیجا۔ بنو سعد کو اس حملے کی توقع نہیں تھی۔ حضرت علی کے ساتھ کوئی زیادہ لشکر نہیں تھا، لیکن بنو سعد پر حملہ ایسا اچانک تھا کہ وہ بھاگ نکلنے کے سوا کچھ بھی نہ کر سکے۔ حضرت علی مجاہدین کے لشکر کے ساتھ مدینہ واپس آئے تو ان کے ساتھ بنو سعد کے 500 اونٹ تھے۔ کیا تم بھی حضرت علی کے ساتھ گئے تھے؟ ابن داؤد نے کہا، نہیں۔ حبیب ابن کعب نے کہا، میں دوسرے لشکر کے ساتھ گیا تھا اور یہی خیبر کی اصل لڑائی تھی۔ میں اس لڑائی کی ساری باتیں نہیں سناؤں گا، میں تمہیں یہودیوں کی اسلام دشمن ذہنیت سے خبردار کر رہا ہوں۔ بنت یامین، اس نے اپنی بیوی سے کہا، کیا تم ناگن پر اعتبار کر لو گی کہ تمہیں نہیں ڈسے گی؟ نہیں، بنت یامین نے جواب دیا، تم ناگن پر اعتبار کر سکتی ہو۔ حبیب بن کعب نے کہا، تم ایک طرف ہو جاؤ گی تو وہ تمہارے قریب سے گزر جائے گی، لیکن کسی یہودن پر کبھی اعتبار نہ کرنا، اسے یوں ہی پتہ چلے گا کہ تم مسلمان ہو وہ تمہیں ڈس لے گی۔ بنو سعد کو ان یہودیوں نے بھڑکا کر مسلمانوں سے مروایا تو انہوں نے ایک اور قبیلے کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا تھا۔ یہ تھا قبیلہ بنو غطفان، جو بنو سعد سے زیادہ طاقتور۔ اس قبیلے نے مدینہ پر حملے کی تیاریاں شروع کر دی اور اس کی بھی خبر مدینہ پہنچ گئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود خیبر کو روانہ ہوئے۔ ہجرت کا 7واں سال شروع ہو چکا تھا۔ میں ان 1400 پیادوں کے ساتھ تھا جو خیبر پر حملہ کرنے گئے تھے۔ ہمارے ساتھ صرف 200 گھڑ سوار تھے۔ یہودیوں نے تھوڑے سے عرصے میں قلعے بنا لیے تھے۔ مجھے ان کے نام یاد ہیں، نعم، کموس، صاب، وتی اور سلالم۔ ان میں وتی اور سلالم بہت ہی مضبوط قلعے تھے۔ باقی سب قلعے فتح ہو گئے، لیکن ان 2 قلعوں کو فتح کرنا بہت ہی مشکل کام تھا۔ تم نے شاید ایک آدمی کا نام نہیں سنا ہوگا، یہ عمر بن عبد ود جیسا بہادر آدمی تھا، اس کا نام مرحب تھا، اور یہ دونوں قلعے اسی کے تھے۔ نہیں، ابن داؤد نے جواب دیا، میں نے اس کا نام کبھی نہیں سنا۔ تم اس کی بہادری کی باتیں سناؤ، مجھے تمہاری باتیں اچھی لگ رہی ہیں۔ میں تو کہتا ہوں، حبیب نے کہا، دن ہو یا رات یہی باتیں سناتا رہوں۔ ہوا یوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار مقرر کر کے ان 2 قلعوں کو فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ میں بھی اس لشکر کے ساتھ تھا۔ لشکر کیا تھا؟ 1400 پیادے اور 200 گھوڑ سوار۔ ان میں کچھ زخمی ہو کر بیکار ہو چکے تھے اور چند ایک شہید بھی ہو گئے تھے۔ غطفان کے آدمیوں نے باہر آ کر اتنا سخت مقابلہ کیا کہ ہم ہار گئے۔ ہمارے سالار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کو پیچھے لے آئے۔ رسول اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سالار مقرر کر کے علم ان کے سپرد کیا۔ حضرت عمر بن خطاب نے ہمیں 2 دن لڑایا، مگر میں غطفان والوں کی بہادری کی تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے قدم نہ جمنے دیے۔ عمر بھی ناکام لوٹ آئے۔ وہ تو پھر بہت ہی بہادر تھے، ابن داؤد نے کہا، جنہوں نے مسلمانوں کو پسپائی پر مجبور کر دیا۔ وہ یقیناً دلیر اور نہ ڈر تھے۔ کچھ وہ دلیر اور نہ ڈر تھے اور کچھ ہم تعداد میں تھوڑے تھے۔ حبیب ابن کعب نے کہا، اور ہم پہلی لڑائیوں کے تھکے ہوئے بھی تھے۔ ان کی اصل طاقت مرحب تھا، وہ ان کی جرت اور جانثاری کی علامت بنا ہوا تھا۔ ہمارے سالار کہتے تھے کہ مرحب کو مار لیا جائے تو یہ دونوں قلعے لیے جا سکتے ہیں۔ ابو بکر اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جری اور نامور سالار ناکام ہو گئے تو باقی تمام صحابہ کرام ہتھیاروں کو چمکا کر اور سج دھج کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہوئے۔ ہر ایک علم اور سپہ سالاری کی التجا کرنے لگا۔ مجھے وہ مسکراہٹ تا قیامت یاد رہے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لبوں پر تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اٹھایا اور حضرت علی کے ہاتھ میں دے دیا۔ عمر نے اس موقع پر کہا کہ میں نے علم اور سالاری کی کبھی خواہش نہیں کی تھی، اللہ نے یہ فخر علی کی قسمت میں لکھ رکھا تھا۔ علی گئے اور مرحب کو للکارا۔ مرحب اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ پہلے کی طرح اس بار بھی وہ مسلمانوں کو پسپا کر دے گا۔ وہ علی کے ہاتھوں مارا گیا، اس کا علم گر پڑا اور اس کے ساتھ ہی اہل غطفان میں بھگدڑ بپا ہو گئی۔ اس طرح وتی اور سلالم بھی فتح ہو گئے۔ باتیں بہت ہیں ابن داؤد، مگر ہیں بہت لمبی، کب تک سنو گے؟ میں تمہیں اور بنت یامین کو یہودیوں سے خبردار کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہودی جب تمہیں دھوکہ دینے آئے گا تو وہ تم پر ظاہر نہیں ہونے دے گا کہ وہ یہودی ہے۔ وہ زاہد اور پارسا مسلمان کے روپ میں مظلوم بن کر یا تمہارا مونس و غمخوار بن کر آئے گا اور تم اس کے جال میں آ جاؤ گے۔ کیا اب ہمیں سو نہیں جانا چاہیے؟ صبح سویرے حبیب اپنے روزمرہ کے معمول کے مطابق نکل گیا۔
وہ کئی دنوں کی غیر حاضری کے بعد مدینہ واپس آیا تھا، اس لیے بنت یامین اور ابو داؤد سے کہہ گیا تھا کہ وہ شام تک ہی واپس آ سکے گا۔ اے ابن داؤد، حبیب بن کعب کے جانے کے بعد بنت یامین نے کہا، کیسا پتھر میرے حوالے کر دیا ہے، کیا میں اس پتھر کو موم کر سکوں گی؟ نہیں، کبھی نہیں۔ کیوں نہیں؟ ابن داؤد نے کہا، پتھروں کو ہی موم کرنا ہے۔ بنت یامین، اس شخص کو قتل کرنا ہوتا تو یہ بہت ہی آسان کام تھا، تم جانتی ہو کہ اس کے ہاتھ سے قتل کروانے ہیں، سب سے پہلے ہم دونوں اس کے ہاتھوں قتل ہوں گے۔ بنت یامین نے کہا، اسے جوں ہی پتہ چلا کہ ہم دونوں یہودی ہیں تو یہ مجھے طلاق دے کر گھر سے نہیں نکال دے گا، بلکہ مجھے قتل کر کے میری لاش باہر پھینک دے گا، پھر تمہیں تلاش کر کے تمہیں قتل کرے گا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اس کے دل میں یہودیوں کے خلاف کتنی نفرت بھری ہوئی ہے؟ اس کی اتنی لمبی بات کا مطلب صرف یہ تھا کہ یہودی اسلام کا بدترین دشمن ہے اور یہودی کو زندہ رہنے کا حق نہیں۔ کیا تم سارے سبق بھول گئی ہو؟ ابن داؤد نے کہا، کیا تم اپنی اصلیت کو چھپا نہیں سکو گی؟ کیا تم اسے یقین نہیں دلا سکو گی کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق اور اسلام کی قندیل پر جل کر راکھ ہونے والا پروانہ ہو؟ یہ یقین دلانا تو میں نے شروع کر دیا ہے۔ بنت یامین نے کہا، کیا میں نے اسے یہ نہیں کہا کہ مجھے جہاد پر جانے کا بے حد شوق ہے؟ تم عقل اور ہوش ٹھکانے رکھ کر اس کے گھر میں رہو۔ ابن داؤد نے کہا، جتنے دن اس کے پاس اکیلی ہو اسے شیشے میں اتارنے کی کوشش کرو، خدا نے تمہیں حسن دیا ہے، ہم نے تمہیں حسن کے استعمال کے طریقے سکھائے ہیں۔ اس کی 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی گاؤں میں بیمار پڑی ہے اور دوسری کو یہ اس کی تیمارداری کے لیے چھوڑ آیا ہے۔ اس تنہائی سے فائدہ اٹھاؤ اور اس پر جادو کی طرح غالب آ جاؤ۔ اور تم کیا کرو گے؟ بنت یامین نے پوچھا۔ ضروری نہیں کہ میں تمہیں تفصیل سے بتاؤں کہ میں کیا کروں گا، ابن داؤد نے کہا، میرا کام مجھ تک رہنے دو۔ تم ہر وقت یہ اصول سامنے رکھو کہ ہم یہودی ہیں اور ہمارا ہر قول اور ہر فعل یہودیوں کے لیے وقف ہے۔ ایک بات تمہیں بتا دوں، یہ تمہیں پہلے بھی بتائی جا چکی ہے، وہ یہ کہ نیا خلیفہ عمر فارس کے خلاف لشکر بھیجنا چاہتا ہے، لیکن یہاں کے مسلمان فارسیوں سے خائف ہیں اور آگے نہیں آ رہے۔ خائف کیوں ہیں؟ بنت یامین نے پوچھا۔ مختلف لوگوں نے مختلف وجوہات پیدا کر رکھی ہیں، ابن داؤد نے کہا۔ جنگی امور اور مسائل کو سمجھنے والے کہتے ہیں کہ ہم عراق اور شام کے محاذ پر لڑ رہے ہیں اور وہاں رومی اتنا سخت مقابلہ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو دشواریاں پیش آ رہی ہیں۔ یہ مسلمان ہیں اور پسپائی کو انتہائی ذلت سمجھتے ہیں، ان کی جگہ کسی اور قوم کی فوج ہوتی تو وہ کچھ عرصہ پہلے ہی پسپا ہو چکی ہوتی۔ دانش مند مسلمان کہتے ہیں کہ ان حالات میں ایک اور محاذ نہیں کھولنا چاہیے، فارسی رومیوں جیسی بڑی جنگی طاقت ہیں۔ یہ تو دانش مندی کی رائے ہے جو بالکل صحیح ہے، لیکن عام مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ فارسی رومیوں سے زیادہ طاقتور اور خوفناک ہیں۔ مسلمانوں نے فارسیوں سے لڑائیاں لڑی ہیں اور ہر لڑائی میں فتح حاصل کی ہے، لیکن ان کا جانی نقصان بہت زیادہ ہوا ہے۔ جو زخمی ان لڑائیوں میں سے آئے ہیں وہ بڑی خوفناک باتیں سناتے ہیں۔ ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ مدینہ کے اندر اور مضافاتی علاقوں میں مسلمانوں میں مسلمان بن کر فارسیوں کی طاقت اور خون خاری کی ایسی باتیں مشہور کرنی ہیں کہ کوئی مسلمان اس محاذ پر جانے کے لیے تیار ہی نہ ہو۔ اگر انہیں جبراً بھرتی کر لیا گیا تو؟ نہیں بے وقوف، ابن داؤد نے بنت یامین کو اس سے آگے بولنے نہ دیا اور کہا، مسلمانوں کی کوئی فوج نہیں، یہ باتیں تمہیں بتائی جا چکی ہیں اور تم بھولتی جا رہی ہو۔ یہ لوگ لشکر اس طرح بناتے ہیں کہ خلیفہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں محاذ پر اتنے ہزار آدمیوں کی ضرورت ہے، لوگ فوراً اکٹھے ہو جاتے ہیں اور منظم لشکر کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ ان پر ایسی کوئی پابندی نہیں ہوتی کہ یہ تنخواہ دار ہیں اس لیے محاذ پر نہ جانے یا محاذ سے بھاگ آنے پر انہیں سزا ملے گی۔ میں یہاں عورتوں کو خائف کروں گی، بنت یامین نے کہا۔ تمہارے ساتھ میرا رابطہ رہے گا، ابن داؤد نے کہا۔ 2-3 دن تو میں اسی گھر میں رہوں گا، یہاں اپنے 2-3 آدمیوں سے ملنا ہے۔ یہ تو تم جانتی ہو کہ اس مہم میں ہم دونوں ہی نہیں اور بھی آدمی یہی کام کر رہے ہیں۔ نوجوان لڑکیوں کو تربیت دی جا رہی ہے، انہیں سرکردہ مسلمانوں کی بیویاں بنایا جائے گا۔ اسی مدینہ میں جہاں بنی اسرائیل اسلام کے خلاف سازشوں کا جال بچھا رہے تھے، خلیفہ دوم حضرت عمر ذہن اور اعصاب پر ایسا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے جسے وہی برداشت کر سکتے تھے۔ یہ ان مسائل کا بوجھ تھا جو امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتحاد کو پارا پارا کر سکتے تھے۔ ایک مسئلہ تو یہ تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو سب لوگ تسلیم کرتے ہیں یا نہیں، اگر کرتے ہیں تو کیا سچے دل سے کرتے ہیں یا رسمی طور پر؟ اس سوال کا جواب عمر کو مل چکا تھا، ان کے مخالفین کی کمی نہیں تھی۔
لیکن ان کے پہلے خطبے نے مخالفین پر اچھا اثر کیا تھا۔ ان کے دلوں سے مخالفت نکل گئی تھی۔ ایک تو یہ خطبہ تھا جو سب نے سنا اور ذہنوں سے وسوسے نکل گئے، لیکن خطبے کے بعد آگے بیٹھے ہوئے لوگوں نے عمر کی زبان سے کچھ اور الفاظ بھی سنے۔ خدا کی قسم، مسجد سے باہر آ کر لوگ ایک دوسرے کو بتا رہے تھے، میں نے خلیفہ کو دیکھا ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، خلیفہ نے ہاتھ اٹھا رکھے تھے اور ان کی نظریں آسمان کی طرف تھی۔ عمر کی یہ دعا جن لوگوں نے سنی وہ باہر آ کر سب کو سنا دی۔ خطبے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ اٹھائے نظریں آسمان کی طرف کیے ہوئے کہہ رہے تھے، یا اللہ میں سخت ہوں، مجھے نرم کر دے، میں کمزور ہوں، مجھے قوت عطا کر، یا اللہ میں بخیل ہوں، مجھے صحیح بنا۔ پھر آگے بیٹھے ہوئے لوگوں نے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن سکتے تھے باہر آ کر سب کو سنایا کہ خلیفہ خاموش ہو گئے اور اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر سر جھکا لیا۔ بیٹھے بیٹھے لوگوں کی طرف مڑے، خطبہ ختم ہو چکا تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر دیا تھا۔ وہ بیٹھ گئے تو مسجد میں موجود تمام آدمیوں میں چہ مگویاں شروع ہو گئی تھی۔ اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کہا تھا، اللہ نے میرے دو عظیم رفیقوں کے بعد مجھے یہ ذمہ داری سونپ کر میرے ساتھ تم سب کو بھی آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ خدا کی قسم، تمہارا مسئلہ اور جو معاملہ میرے سامنے آئے گا اسے میں ہی سلجھاؤں گا، اور جو لوگ اور ان کے مسئلے مجھ سے دور ہوں گے ان کی بھی کفایت اور امانت کو ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا، اور مسئلے مجھ سے کتنی ہی دور ہوئے میں ان تک پہنچوں گا۔ اگر لوگوں نے میرے ساتھ بھلائی کا رویہ رکھا تو میں یقیناً ان کے ساتھ بھلائی کروں گا، اور جو لوگ برائی سے باز نہیں آئیں گے میں انہیں عبرتناک سزا دوں گا۔ یہ تو ایک مسئلہ تھا جو ایک حد تک حل ہو گیا تھا۔ لوگوں نے مسجد سے باہر آ کر خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سنی جو وہ ان کی زبان سے نہیں سن سکے تھے، تو جن کے دلوں میں کچھ مخالفت باقی رہ گئی تھی انہوں نے بھی دل صاف کر لیے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو دل و جان سے تسلیم کر لیا۔ دوسرا مسئلہ جو پہلے بیان ہو چکا ہے وہ محاذوں کا تھا۔ شام کے محاذ پر رومیوں نے قدم جما لیے تھے اور مسلمانوں کی پوزیشن کمزور ہو گئی تھی۔ سب سے بڑی دشواری یہ پیش آ رہی تھی کہ رومیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی نفری بہت تھوڑی تھی۔ رومیوں کے ایک نامور جرنیل ہرکل نے بے انداز لشکر اکٹھا کر لیا تھا۔ ادھر تاریخ کے نامور سپہ سالار ابو عبیدہ بن جراح، عمر بن عاص، یزید بن ابی سفیان، مثنہ بن حارثہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، جنہوں نے کئی مارکوں میں رومیوں کے پاؤں اکھاڑ دیے تھے، لیکن نفری کی کمی پریشان کرنے لگی تھی۔ خلیفہ اول ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی زندہ تھے تو محاذ سے مثنہ بن حارثہ آئے اور خلیفہ کو محاذ کی صورتحال سے آگاہ کر کے درخواست کی کہ کمک کی ضرورت اتنی شدید ہو گئی ہے کہ اس کے بغیر فتح ممکن نہیں رہی۔ مثنہ اس وقت ابو بکر کے ہاں پہنچے تھے جب وہ بستر مرگ پر تھے۔ انہوں نے اسی وقت حضرت عمر کو بلایا۔ ابن خطاب، ابو بکر نے نحیف سی آواز میں کہا، ابن حارثہ مدد مانگنے آیا ہے، یہ جو کہتا ہے ایسا ہی کر اور اسے فوراً مدد دے کر محاذ پر بھیج دے، اور اگر میں اس دوران فوت ہو جاؤں تو یہ میری وصیت ہے کہ محاذ کو کمک بھیجنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اسی شام یا ایک دو روز بعد ابو بکر فوت ہو گئے۔ ان کی وصیت عمر کے سینے پر لکھی ہوئی تھی۔ خلافت کے پہلے خطبے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں سے کہا کہ عراق اور شام کے محاذوں پر مدد کی شدید ضرورت ہے، اس لیے لوگ ایک لشکر کی صورت میں منظم ہو کر مثنہ کے ساتھ محاذ پر جائیں۔ عمر کو یہ دیکھ کر مایوسی ہو رہی تھی کہ لوگوں میں محاذ پر جانے کے لیے ہچکچاہٹ نظر آ رہی تھی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ مسلمانوں میں کچھ اس قسم کا تاثر پیدا ہو گیا تھا کہ رومی اور فارسی دو بہت بڑی جنگی طاقتیں ہیں، ان کے ہتھیار بھی بہتر قسم کے ہیں اور ان کی نفری بھی بہت زیادہ ہے۔ مدینے اور گرد و نواح کے لوگ اس لیے بھی محاذ پر جانے میں پسو پیش کر رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر رومیوں کے بجائے فارسیوں پر زیادہ تھی۔ عمر فارس پر فوج کشی میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے اور خلیفہ بننے سے پہلے وہ اپنے اس ارادے کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ اس کی وجہ یہی ہو سکتی تھی کہ عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پورا کرنے کے لیے بےتاب تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ملکوں کے بادشاہوں کو مراسلے روانہ کیے تھے کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ اس دعوت نامے کے جواب میں بیشتر بادشاہ خاموش رہے تھے یا کسی ایک آدھ نے طنزیہ سا جواب دے دیا تھا، لیکن فارس کے بادشاہ خسرو پرویز کا جواب سخت توہین آمیز تھا۔ اس کے دربار میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد پیغام لے کر گیا تو خسرو پرویز نے قاصد کے ہاتھ سے پیغام لے کر پڑھا اور آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے قاصد کی بے عزتی کی اور پیغام پھاڑ کر اس طرح ہوا میں اچھال دیا کہ اس کے ٹکڑے اس کے دربار میں بکھر گئے۔ اس کی سلطنت اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور خاموش ہو گئے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے
اور لوگوں کو وہ وقت یاد آ رہا تھا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے تھے۔ عمر اس وقت وہاں موجود تھے۔ فارس کے بادشاہ کی اس حرکت پر عمر کو جو غصہ آیا تھا وہ ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا۔ اب فارس کا بادشاہ خسرو پرویز تو نہیں تھا، لیکن عمر فارس کی طاقتور سلطنت کے ٹکڑے کر کے بکھیر دینے کا عزم لیے ہوئے تھے۔ مسلمانوں پر فارسیوں کی کچھ زیادہ ہی دہشت طاری تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ فارسیوں کے پاس ہاتھی تھے جنہیں جنگ کی خصوصی ٹریننگ دی گئی تھی۔ یہ ہاتھی سندھ سے بھیجے گئے تھے اور ہاتھی بھیجنے والا سندھ کے راجہ داہر کے خاندان کا تھا۔ فارس کی فوج کے ساتھ مسلمانوں کی مختلف محاذوں پر ٹکر ہوئی تھی۔ مجاہدین نے ہر مارکے میں فارسیوں کو شکست دے دی تھی، لیکن انہیں بہت زیادہ دشواریاں پیش آئی تھی۔ محاذوں سے جو شدید زخمی واپس آتے تھے، خصوصاً وہ جن کے اعضاء کٹ جاتے تھے، انہیں دیکھ کر لوگ ڈرتے تھے۔ یہ ڈر اس نوعیت کا نہیں تھا جو بزدلی کی پیداوار ہوتا ہے۔ نہ ہی زخمی مجاہدین لوگوں کو آ کر ڈراتے تھے۔ وہ ایسے ڈرپوک ہوتے تو محاذوں پر جاتے ہی نہ۔ وہ دراصل شاکی تھے۔ شکوہ یہ تھا کہ اپنی نفری بہت کم تھی اور بیک وقت دو بہت ہی طاقتور بادشاہوں سے جنگ شروع کر دی گئی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ پہلے ایک کو ختم کر کے پھر دوسرے کے ساتھ نبرد آزمائی کی جاتی۔ مورخ، جن میں مصر کے محمد حسنین ہیکل خصوصی طور پر قابل ذکر ہیں، لکھتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز کے بعد باہر نکلے تو لوگوں کا ہجوم تھا۔ عمر نے ایک بار پھر کہا کہ رفیق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیفہ اول کی وصیت کا احترام کریں اور مثنہ بن حارثہ کو مایوس واپس نہ جانے دیں۔ محاذوں کے حالات تشویشناک ہوتے جا رہے ہیں۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ہجوم پر سناٹا طاری ہو گیا اور لوگ ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھنے لگے۔ لوگوں نے کسر پسر شروع کر دی اور کچھ آوازیں ایسی بھی سنائی دی، جس مصیبت میں ہمارے بھائی گرفتار ہیں، کیا یہ ضروری ہے کہ ہم بھی اسی مصیبت میں جا پھنسیں؟ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ وقت یاد آیا جب حضرت ابوبکر نے لوگوں کو شام پر لشکر کشی کی دعوت دی تھی تو قبیلوں کے سربراہوں پر ایسی ہی خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ اے مسلمانوں، حضرت عمر نے انہیں یوں خاموش دیکھا تو گرج کر بولے، ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ یہ تمہیں اس جہاد کی طرف بلا رہے ہیں جو مسلمان کی زندگی ہے اور جس میں موت ابدی زندگی ہے۔ تب مسلمان آگے بڑھے اور دعوت جہاد پر لبیک کہا تھا۔ اب وہی صورتحال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آغاز میں ہی پیدا ہو گئی تھی۔ عمر پریشانی کے عالم میں اپنے گھر چلے گئے۔ حضرت عمر نے وہ رات بھی جاگتے گزار دی۔ وہ اسی سوچ میں غلطاؤں پیچا رہے اور اس پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے طریقے سوچتے رہے۔ انہیں پریشانی یہ دیکھ کر ہو رہی تھی کہ سرکردہ افراد جو قائدین کا درجہ رکھتے تھے وہ گوم گو کی کیفیت میں مبتلا تھے۔ ظاہر ہے کہ قبیلوں کے قائد کسی کام میں پسو پیش کرنے لگیں تو عوام آگے آنے کے بجائے 10 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ صبح عمر نماز کے لیے مسجد میں گئے، امامت کے فرائض سر انجام دیے اور بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لوگوں کا ایک ہجوم تھا جو بیعت کے لیے امڑ آیا تھا، اس میں کمی کے بجائے اضافہ ہو رہا تھا۔ عمر نے مسجد میں کھانا کھایا اور ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت عمر نے امامت کرائی اور نماز سے فارغ ہوتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اے لوگو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز میں کہا، اللہ تم پر کرم کرے۔ میں خلیفہ کی حیثیت سے پہلا حکم یہ جاری کرتا ہوں کہ جن مرتدین کو تم نے غلام اور لونڈیا بنا کر رکھا ہوا ہے انہیں آزاد کر کے ان کے رشتہ داروں کے حوالے کر دو۔ میں اسے بہت برا سمجھوں گا کہ مسلمانوں میں غلامی کی رسم جڑ پکڑ لے۔ اللہ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔